الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. صدق الله العظيم. 18 شوال مکرم 1443 ہجری 20 مئی 2022 کو ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دو عظیم الشان جگہیں بنائی ہیں. ایک کو جنت کہتے ہیں، دوسری کو جہنم. جہنم جسے ہم دوزخ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. اور عظیم الشان مظہر ہے. یعنی اللہ کے غصے کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. یوں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غضب کا مستحق ٹھہرا دے تو اس پر اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ نے اپنے غصے کے کامل اظہار کے لیے جہنم جیسی جگہ کو بنایا ہے. جہنم کا ایک حصہ ٹھنڈک پر مشتمل ہے، جیسے زمہریر کہتے ہیں. دوسرا حصہ جو بڑا حصہ ہے وہ آگ پر مشتمل ہے. اور عموماً جب جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن میں آگ ہی کا تصور پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک آگ ہے دنیا کی اور ایک آگ ہے آخرت کی. دنیا کی آگ سے ہر کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص یا کوئی جانور اس میں گر جائے تو دوسرے لوگ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کامیاب کبھی ناکام. لیکن اگر کوئی جل گیا اور نہ نکالا جا سکا تو اس کی حالت انتہائی قابل رحم ہوتی ہے، دیکھی نہیں جاتی. اس لیے کہ یہ آگ اتنی گرم ہے دنیا کی یہ آگ کہ انسان کا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا. اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے، راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے.
ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ راکھ کا ڈھیر بن کر اسے اڑا دیتے ہیں یا دریا میں بہا دیتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ جسم صحیح سالم کیوں نہیں رہتا آگ میں؟ اس لیے کہ آگ کی گرمی ناقابل برداشت ہے، اس کی تکلیف برداشت سے باہر ہے، جو جلن ہوتی ہے، جو گرمی ہے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ پورا جسم تو چھوڑیے، اگر آگ، دنیا کی یہ آگ، ہماری زمین کی یہ آگ اگر کسی جگہ جسم پر لگ جائے تو جسم کی حالت فوراً بدل جاتی ہے، کھال کی حالت بدل جاتی ہے، تکلیف سے انسان تڑپنے لگتا ہے۔ آگ نہیں ہوتی لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، پھوڑا نکل آتا ہے، چھالا نکل آتا ہے۔ حالانکہ وہ اس آگ کا ایک قطرہ سا، ایک رتی جیسی آگ، رتی جتنی آگ تھوڑی سی لگی ہے جسم کو، جسم وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جو جہنم کی آگ ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم انسان کی طاق میں ہے، جیسے ایک شکاری شکار کی طاق میں ہوتا ہے، انتظار میں ہے، جال بچھا کر کے جیسے ہی شکار آئے اور میں اس کو پکڑ لوں، گرفت میں لے لوں، انتظار میں ہوتا ہے۔ تو جہنم کی مثال شکاری کی ہے اور انسان اور جن کی مثال شکار کی ہے۔ فرمایا کانت مرصادن، جہنم طاق میں ہے، گھات لگائے بیٹھی ہے، کہ جیسے ہی اس کے قابو میں کوئی آئے اور وہ اس پر جھپٹ پڑے۔ اب اس جہنم کی آگ کیا دنیا کی آگ کی طرح ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ دنیا کی آگ تو ہم چکھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، اس کے ضرر کو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن آخرت کی آگ کا تو ہمیں پتہ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وحی الہی نے ہمیں اس آگ کی حقیقت کے بارے میں گاہے بگاہے بتایا کہ اس آگ کی ماہیت کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور یہ اس وقت حکم ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت پڑی۔ اب زمین میں آگ نہیں تھی، جب آپ زمین پر اتر آئے تو آگ نہیں تھی پوری زمین پر، اور ظاہر ہے کہ جنت میں تو آپ کو تیار کھانے ملتے تھے، لیکن دنیا میں تو تیار کھانے نہیں ملتے، یہاں تو تیار کرنے پڑتے ہیں، اور آگ کے بغیر کوئی کھانا تیار نہیں ہوتا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل، میرے آدم کو آگ کی ضرورت پڑی ہے، جاؤ جہنم کے داروغہ، سب سے بڑے ہیڈ داروغہ، اس کا نام ہے مالک، قرآن میں بھی اس کا نام موجود ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، سورہ زخرف میں ہیڈ داروغہ ہے، یعنی آج کل کے حساب سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے آئی جی جیل یا سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے جیل کا، تو اسی طرح جہنم کا بھی ہے، اس کا نام مالک ہے۔ فرمایا مالک کے پاس جا کے کہو کہ بھائی مالک،
کچھ آگ چاہیے آدم کے لیے تاکہ وہ کھانا پکا سکے۔ حضرت جبرائیل گئے اور مالک سے کہا کہ بھیا آگ چاہیے، بھئی کتنی آگ چاہیے؟ جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قدر تمرتن، ایک کھجور کے برابر۔ کھجور کتنی ہوتی؟ اتنی سی ہوتی ہے نا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ ایک کھجور کے برابر۔ مالک نے کہا جبرائیل کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں جہنم کی آگ سے ایک کھجور کے برابر تمہیں دے دوں اور تم دنیا میں لے کر چلے جاؤ، لذابت السماوات السبع والارضون، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک سیکنڈ میں پگھل جائیں، ایک سیکنڈ میں پگھل جائیں، دیر نہ لگے۔ جہنم کی آگ کا کتنا حصہ؟ ایک کھجور جتنا، پگھل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر تم مجھے ایک کھجور کے برابر آگ نہیں دے سکتے جس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ 7 آسمان 7 زمین پگھل جائیں، تو چلو آدھی کھجور اتنی سمجھ لیں، ہم بڑی کھجور لے لیتے ہیں، آدھی کھجور جتنی آپ آگ دے دیں، فنصف تمرہ اعطنی مثل نصف تمرۃ من نار۔ آدم کو ضرورت ہے۔ مالک نے کہا، جہنم کے داروغہ نے، ہیڈ آف دی جہنم، اس فرشتے نے کہا کہ بھیا جبرائیل یہ بھی بہت خطرناک ہے، اتنا آدھے کھجور جتنی آگ اگر تم لے گئے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر قیامت تک آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں برسے گا اور زمین سے ایک کوپل تک نہیں نکلے گی، زمین بنجر ہو جائے گی، آسمان خشک ہو جائے گا۔ آپ نے اس دور میں ہر شخص نے، میرے خیال میں 100 سال شاید نہیں ہوئے ہیں، کم ہو گئے، یا ہو سکتا ہے کہ 100 سال ہونے والے ہوں، اسی صدی کی بات ہے، امریکہ نے ایٹم بم مارا جاپان کے 2 شہروں پر، جن کا کیا نام ہے؟ ہیروشیما اور ناگاساکی۔ ایٹم بم انسان نے بنایا۔ ایٹم بم کیا ہے؟ وہ بھی آگ ہے، اس سے بھی آگ نکلتی ہے۔ انسان کی قدرت ہے یہ، انسان کی طاقت ہے یہ، کتنا بڑا ہوگا؟ اس ایٹم بم نے جو جہاز سے جاپان کے شہروں پر گرایا گیا، 100 سال ہو گئے، آج تک ان شہروں میں ایک پودا تک زمین سے نہیں نکل سکتا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی بنجر ہو چکے ہیں۔ یہ تو انسان کی طاقت ہے جو اس کی اپنی نہیں، رب کی دی ہوئی ہے۔ تو انسان کی طاقت کا جب یہ عالم ہے تو خدا کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ تو آدھی کھجور جتنی فرمایا کہ یہ بھی خطرناک ہے۔ جبرائیل حیران ہے، اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، ایک کھجور جتنی آگ مالک دینے کو تیار نہیں ہے، آدھی کھجور جتنی آگ دینے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی تباہی بے پناہ ہے، رب کریم کتنی آگ لے جاؤں آدم کے لیے کہ اس کی ضرورت پوری ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل مالک سے کہو کہ ایک ذرہ، ایٹم، ایک ذرہ، ذرہ جانتے؟
ذرہ، آپ کسی سوراخ سے دھوپ کو آتے ہوئے دیکھیں، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، کتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک ذرہ آگ مالک سے مانگ کر لے جاؤ، لیکن ڈائریکٹ آدم کو نہ دینا، پہلے اسے دھونا۔ تو جہنم کی آگ سے ایک ذرہ اٹھا کر، ذرہ سمجھ گئے آپ، یا ریت کے اندر جو باریک باریک ذرات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ذرہ کہتے ہیں، اتنا باریک ذرہ آگ کا لے کر جبرائیل امین آئے اور اسے کیا کیا؟ اسے دھویا۔ دھونے کے لیے دریا کے پاس گئے، دریا کے پانی میں اس آگ کے چھوٹے سے ذرے کو دھویا، وہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ پھر دوسرے دریا پر گئے، پھر تیسرے دریا پر گئے، پھر چوتھے دریا پر گئے، پھر پانچویں پر گئے، کرتے کرتے 70 دریاؤں میں اسے غسل دے کر، اسے نہلا کر، تب جا کے وہ اس قابل ہوا کہ اس کی گرمی کچھ کم ہو گئی۔ 70 مرتبہ نہلایا اسے، اور اس کے بعد جا کر آدم کو نہیں دیا، ابھی بھی آدم کے قابل نہیں بنا تھا، جا کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا، بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پہ۔ 70 دریاؤں میں 70 مرتبہ پانی سے دھلانے کے بعد بھی جب اس پہاڑ کی چوٹی پر اسے رکھا تو پہاڑ ایک دم پگھل گیا، اور وہ قطرہ واپس چلا گیا اپنی جگہ جہاں سے لائے تھے جبرائیل۔ صرف اس کا دھواں زمین میں جذب ہو گیا، پتھروں میں، لوہوں میں، زمین کے اندر جو لوہا، جو پتھر ہیں، وہ دھواں جذب ہوا، اس دھوئیں سے دنیا کی آگ نکلی، جس سے ہم اور آپ کھانا پکاتے ہیں، ہم اور آپ گرمی حاصل کرتے ہیں، ہم اور آپ دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ دھواں ہے اس ایک ذرے کا۔ اس دھوئیں کے اثرات اس دنیا میں کتنے تباہ کن ہیں، جو زمین میں جذب ہو گیا، اس کے بعد جب نکلتا ہے مسالہ اس سے بنایا جاتا ہے، ماچس کی تیلی پر اتنا سا لگایا جاتا ہے اور اسے رگڑا جاتا ہے، اس سے کتنی بڑی تباہی پھیل جاتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں جل جاتی ہیں، جلتی ہے نہیں جلتی؟ ماچس کی تیلی کے سرے پر کتنا مسالہ ہوتا ہے، وہ مسالہ زمین سے نکلا، زمین کے پتھر سے بنا، اس پتھر کے اندر وہ دھواں تھا جو اس ذرے کا تھا۔ پھر اس دھوئیں نے دنیا میں جو تباہی مچائی ہے آپ دیکھتے رہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں جگہ آگ لگ گئی، اتنے بندے تباہ ہو گئے، اتنی بلڈنگیں تباہ ہو گئی، اتنی جنگلات تباہ ہو گئے، یہ وہ دھواں ہے، دھواں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری آگ یہ جہنم کا 70 کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور وہ بھی وہ جسے اتنی 70 مرتبہ 70 دریاؤں سے گزار کر نہلایا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین آئے ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا جبرائیل صف لی جہنم، آپ مجھے جہنم کے بارے میں بتائیے کہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، جہنم کی آگ کو جب اللہ نے پیدا کیا، لما خلق اللہ النار، جب اللہ نے جہنم کی آگ کو پیدا کیا تو اسے گرم کرنے کے لیے کہ خوب گرم ہو جائے 1000 سال تک اسے جلایا۔ کتنا؟ 1000 سال تک اتنا جلایا، اتنا جلایا، اتنی وہ گرم ہو گئی
کہ وہ پوری آگ سرخ ہو گئی، حتی احمرت، حضرت جبرائیل فرماتے سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اسے جلایا اور 1000 سال تک جلایا۔ کتنا؟ 1000 سال۔ حتی اصفرت، یہاں تک، حتی ابیضت، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ اتنا گرم کیا، اتنا گرم کیا کہ سرخی چلی گئی اور سفیدی رہ گئی، وہ آگ سفید ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے پھر اسے گرم کیا، اسے جلایا، گرمایا 1000 سال تک، اور اتنا گرم کیا حتی اسودت، یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی۔ کسواد اللیل المظلم، جیسے گھپ اندھیری والی رات ہوتی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، ہر طرف تاریکی اور سیاہی ہوتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، ایسی کالی ہو گئی وہ آگ۔ فرمائے اس وقت وہ آگ جہنم کی کالی ہے، جس کے شعلے ٹھنڈے نہیں ہوتے، جس کا انگارہ بجھتا نہیں۔ اور یہ 1000 سال یہ نہیں ہے ہمارے یہ والے 1000 سال، 100 سال پہ صدی پوری ہوتی ہے، اور 1000 سال 100 سال پر 1000 سال پورے ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اب آپ ضرب دیتے جائیں کہ 1000 سال اللہ کے کتنے ہوئے؟ جب ایک دن 1000 سال کا ہوا تو 1000 سال کتنے ہوئے؟ پھر 3000 سال کتنے ہوئے؟ یہ کیلکولیٹر بھی اسے شمار نہیں کر سکتا، اس کی رینج سے بھی آؤٹ آف رینج۔ اسی لیے بایزید بسطامی ہر وقت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت ہر وقت کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہ روں، اللہ نے گناہ پر اگر مجھے دھمکی دی ہوتی کہ بایزید گناہ کرو گے تو میں تمہیں ایک واش روم میں، ایک بیت الخلاء میں، ایک لیٹرین میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اگر اللہ مجھے یہ دھمکی دیتا کہ ساری زندگی میں تجھے واش روم میں قید کر دوں گا تو اس وقت میرے رونے کا کیا حال ہوتا؟ میں ساری زندگی نہ روتا؟ کون چاہتا ہے کہ سینٹرل جیل چلا جائے اور قید ہو جائے 1 سال کے لیے؟ 1 سال کے لیے، حالانکہ جیل بہت بڑی ہے، آدمی ہر جگہ گھوم سکتا ہے۔ ایک واش روم جتنی جگہ میں، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے قید کرنے کی دھمکی دے دیتا تو میں ہنسی بھول جاتا، چجائے کہ اللہ نے اس آگ کی دھمکی دی ہے جسے اللہ نے 3000 سال تک گرم کیا ہے۔ تو بایزید کیسے ہنسے، کیسے خوشی منائے، کیسے ہنسے، کیسے مسکرائے کہ جب اتنی خطرناک دھمکی رب کی طرف سے موجود ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسی خطرناک آگ سے ہمارے بال کو بچائے، حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔